بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ کون سے 3 آدمی ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں بھی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ 3 آدمیوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہے اللہ ان سے۔ المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، قسم خدا کی اتنا مل رہا تھا، قسم خدا کی اتنا خریدا ہے۔ قسموں کی کیا ضرورت، اب تمہاری مرضی ہے، جس طرح چاہو بیچو۔ 1 پیسے کی چیز آپ 1 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ مت بولو۔ آپ کہیں بس میں اتنے کا دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا المنان، احسان جتلانے والا، ہم تم کو وہاں سے لے آئے، ہم نے تمہیں اتنا اعزاز بخشا، ہماری وجہ سے تم کو اتنی شہرت ملی، وہی ملی تو بس اللہ کے حوالے ہو۔ منان کے مارے احسان جتلانے والا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ فرماتے ہیں خیرات اور حسنات 2 چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے، ایک احسان جتلانے سے اور ایک ایذا پہنچانے سے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے نا کہ نوکر چاکر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پھر یہ ڈبل کام لیتے ہیں، روز جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے اور دیے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے دیے۔ اس کا احسان ہے کہ آپ کا گند مال کا میل کچیل اٹھا لیا، تمہارا کیا احسان ہے؟ تمہارے تو اس سے ایمان بچ گیا اور مال پاک ہو گیا۔ ایسا وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے، پھر تم اور تمہارا مال دونوں ایک جیسے رہیں گے، پاک ہی نہیں ہوگا۔ ان کے ہاں اگر کام کاج کرے تو زکوٰۃ دیتے، اگر نوکری چھوڑتے پھر حالانکہ وہ تو مستحق ہونے کے ناطے ہے، اس سے کام کرنے اور نہ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اگر زکوٰۃ عوض بن کے مل جائے تو فقہاء کہتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ عوض نہیں بنے گی، زکوٰۃ بوجہ غربت اور مسکنت کے دی جاتی ہے۔ اتنے نابالغ نہیں ہے، سب مسئلے جانتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ آخرت پر ایمان پورا نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند ہیں، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ حق اللہ ہے، بحیثیت ایک مسلمان فقیر اور مفلس کے، تنگ دست کے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کسی کی جان پہچان احسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے حسنات اور نیکیاں احسان جتلا کر یا نیکی کر کے پھر ایذا پہنچا کر باطل مت کرو، ڈسمس ہو جائے گی تمہاری نیکی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہتے ہیں دریا سے بھی آپ کو اس کے بدلے میں اللہ بہترین صلہ دے گا، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک احسان کیا اور وہ احسان ان کے خواہش سے تھا کہ پتہ نہ چلے، وہ کئی بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے مستقل تعلق ختم کیا کہ یہ کشف کیوں ہو گیا؟ آپ سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ ہمارا نام نہ آئے۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کیسے پاکان موجود ہے،
انہیں مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہو گیا. تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ مرد ہونے کے باوجود جو پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہ پاک ہونے دے گا اور نہ اس سے گفتگو کرے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. کتنی سخت سزا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. کسی مرد کے اگر پانچے شلوار کے یا قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کا کنارہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ہے کہ ایک شخص کو 2-3 دفعہ آپ نے نماز کا کہا اور آخر میں وہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا مجھے تو یہی نماز آتی ہے اور نماز مجھے آتی نہیں ہے. آپ نے کہا نماز تو آپ نے پڑھی ہے ہر دفعہ، لیکن آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. اللہ تعالیٰ ایسے مومن مرد کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھے اور بار بار نماز پڑھوانا دیکھے اور امت کی غفلت دیکھے. وہ ایک نے مجھے کہا کہ لوگ چاند تک چلے گئے اور آپ پانچوں سے فارغ نہیں ہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں تجھ جیسے مرد جب تک ہوں گے جن کو شلوار پہننا نہیں آتا تو آپ چاند نہیں سائیکل پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس میں بھی پانچا پس کے اور تیری موت واقع ہو جائے گی. میں نے کہا تم شلوار باندھنا نہیں جانتے ہو، تم چاند کا نام لیتے ہو منہ پہ. وہ تیرے جیسے نہیں ہے، وہ اپنے کفر میں پختہ اور پکے ہیں. تو اپنے اسلام میں ڈھیلا اور سنت سے منحرف ہے. مولانا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. کہا ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ ابھی تک پانچے وانچوں میں لگے ہوئے، لوگ تو چاند تک چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا، میں نے ان کو کہا آپ کب جا رہے ہیں؟ جب آپ چلے جائیں گے تو پیچھے میں بھی آ جاؤں گا، یہی مسئلہ وہاں بتا دوں گا. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں. مولانا بڑے رحیم کریم نرم خود ہے، باخلق. یہ تب کلزے چتر چاس بگمئی تلانے بیا بدر پس دراش آلتا بدتا ویم جرور پر تو پوڑ پڑا. انفن فی المائے ویستن فی السمائے. پانچے سیدھے ہو نہیں رہے اور دعوے دیکھو ذرا مریخ میں جا کے پلاٹ خرید رہے اور وہاں جا کے اسکول کھولیں گے. اور لا الہ الا اللہ. کہیں بھی آدمی جائے لیکن مسلمان ہو کے جائے، اور کہیں بھی جائے لیکن آخرت بھی جانا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیں آپ کے خاتمے اور آخرت کی فکر ہے کہ آپ مسلمان کی حیثیت سے مرے اور اللہ تعالیٰ وہاں کی خوشیاں اور آرام آپ کو نصیب فرما دے گا. لا الہ الا اللہ.